جس میں خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں مظلوم بنانا میں ہی مظلوم علی گڑھ بھی مظلوم تھے، اس کائنات کے سب سے پہلے مظلوم تھے، اور علی آج بھی مظلوم ہیں، اور ان کی مظلومیت کا یہ علم ہے کہ دشمن تو ان کے فیوزات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اپنے جو ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جو کہ بزرگان رسالت کل ایمان ہے، وہ ان کو فراموش کر چکے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ نہج البلاغہ وہ ایک مکمل صورت میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں نہج البلاغہ ہے، یہ تو شیخ مفید الرحمن نے اپنے شاگرد رشید حضرت سید رضی الرحمن کو طالب علموں کے لیے عربی ادب اور اخلاقیات کے موضوع پر ایک چھوٹا سا کتابچہ مرتب کرنے کو کہا، جو آپ نے مولانا علیہ السلام کے فراہمی مکتوبات اور کتابات میں سے بالاختصار چند چیزیں چن کے سامنے رکھتی۔ دنیا آج تک اس خلاصہ کو نہیں سمجھ سکی کہ جیسے وہ بحر بے کرام جن کے بارے میں رسول اللہ فرمائیں کہ میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے، ان کے تمام تر علوم و فنون کو کون جان سکے گا؟ تو کوفہ کے باہر چلے جاتے، عمیر بن زیاد اپنے اصحابی فاضل علیہ السلام کو لے کے اور کنویں میں منہ ڈال کے کہتے یہاں پر ایک علم کا سمندر کاٹے مار رہا ہے، افسوس کہ مجھے اس کا کوئی اہل نہیں مل رہا۔ دنیا تو آپ کے علوم اور آپ کے عقلوں کا نہ صرف اعتراف کر چکی ہے بلکہ ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کئی مرتبہ اس سلسلے میں اپنی ریسرچ ٹیم کے حوالے سے جو بیانیہ اور اعلامیہ جاری کر چکی ہے، وہ تو یہ ہے کہ اگر آج بھی نہج البلاغہ کی تعلیمات کو نافذ کر دیا جائے، یہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ میں نے گزشتہ اپنے ایلور پہ جب ترتیب کونسل کا ممبر تھا، اپنے خدا نے توفیق عطا فرمائی ہے، جس کے لیے جو ضابطہ اخلاق مرتب کیا تھا وہ مولانا علیہ السلام نے جو حضرت مالک اشتر کے ذریعے پہنچایا تھا، وہی لیا تھا کہ اس سے بہتر اور کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت احسن امتی من بعد، یعنی میرے پاس سب سے بڑے قاضی آپ ہیں۔ اسی طرح مکتوب جو ہے حضرت ہمارے پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی تھے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، حضرت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ درویش صفت تھے، بڑے مخلص تھے، شاید وہ واحد وزیر اعظم پاکستان کو ملا تھا جن کا نام ملک فیاض خالد تھا۔ انہوں نے مجھے آگے شکایت کی کہ آپ شیعہ بہت کنجوس ہیں، آپ کپڑے کی خزانے موجود ہیں تو آپ چھپا کے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا ملک صاحب وہ کون سی چیزیں تو کہنے لگے کہ نہج البلاغہ، یہ مولانا علیہ السلام کا مکتوب، اس کو عام تو نہیں کرتے۔ پھر ان کی تشریح پر میں نے مرتضی نظام حکومت کے نام پر پوری کتاب لکھی اور تمام جو جتنے بھی دنیا کے مختلف ممالک میں نے بھیجی، پارلیمنٹری کو پاکستان کے ذریعے ہر پارلیمنٹ کے ممبر کو عطا کی دی ہو، تو ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو عام کیا جائے۔ اس طرح ایک مکتوب جس میں مولانا اسلام نے اپنے آپ کو مظلوم کہا کہ میں ہی مظلوم ہوں، اور میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی ہمارے عالم بزرگوار علامہ سید صادق مصطفی نے حکم کے کہ انہوں نے نہج البلاغہ کے جو باقی مادہ مولانا علیہ السلام کے فرمودات کے حصے تھے، مکتوبات کے حصے تھے، خطبات کے حصے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مدارج اور ماخذ کے ساتھ جمع کر کے اس کو تمام نہج البلاغہ کا نام دیا۔ اور میں نے ناروے میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس کو شریک تھا، وہ بھی آئے تو کہنے لگا میں نے موجودہ انٹرنیشنل کیا نام ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری کو جب یہ نسخہ پیش کیا تو انہوں نے گیٹ پہ مجھے ریسیو کیا، گیٹ پہ سیاحت کیا، یہ اعتراض ان کے وہاں ریکارڈڈ تھے کہ یہ ہماری اقوام متحدہ کی لائبریری میں سب سے قیمتی اضافہ ہے جو اس تمام نہج البلاغہ کی صورت میں آپ نے ہمیں پیش کیا ہے۔ میری درخواست ہے کہ دو بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے جو پارلیمنٹری ممبر بھی ہیں، ابھی میں ان سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت تو ایک جاب اور ایک نصاب کے حوالے سے موجودہ حکومت نے پالیسی کا اعلان کیا، بہت اہم پروگرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اندر تو زہریلا اور بغض محمد والے محمد، بغض ازواج رسول، بغض اصحاب کے حوالے سے، بغض اسلام کے حوالے سے چیزیں بھری گئی ہیں، وہ بجائے وحدت
کے بجائے ایک سچا مسلمان بنانے کے، ہمیں دین سے دور کرنے کا باعث بنے گی، جس پر میرے ٹیم نے ایک ایک حرف پر اپنا نقطہ نظر لکھا اور اس وقت زندہ بورڈ سے پاس کروایا اور حکام بالا کو بھیجا۔ کبھی اپنی بہن سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ صرف ہمارے تک نہ رہیں بلکہ ان سائنسوں پہ بھی نظر رکھیں۔ اس لیے وہ اشارہ فرما رہی تھی، جنگ بدر لکھی جا رہی ہے، علی کا کام نہیں ہے، جنگ احد بچوں کو پڑھانے کی لکھی جا رہی ہے، علی کا کام نہیں، بندے بندے کے نام ذوالفقار ہے، ذوالفقار کا کام نہیں ہے، جنگ خندق جس کے پہلے ہیرو کل ایمان علی ابن ابی طالب اور مد مقابل کل کفر امر من ہے، اس میں علی کا نام نہیں ہے۔ تم ہمارے بچوں کو کیا پڑھانا چاہتے ہو، کیا سکھانا چاہتے ہو؟ اتنا بغض ہے علی ابن ابی طالب، اتنا بغض ہے اہل بیت۔ اسی طرح میری ہماری بہن متوجہ کر رہی تھی، ایسا نہیں چلے گا۔ اس کو ہم نے ہر فورم کو کہا ہے، اصلاح وزارتی کونسل لے کے گیا ہوں، سینٹ میں لے کے گیا ہوں اور قومی اسمبلی کے تمام جو محکمہ تعلیم سے متعلقہ افراد ہیں ان کو متوجہ کیا۔ میں درخواست کروں گا ذمہ داران سے کہ علی کو آج تک دنیا نے نہیں پہچانا۔ یونیورسٹیوں میں لازم ہے، اگر پنجاب یونیورسٹی میں حضرت داتا گنج اور گھربیری چیئر بن سکتی ہے تو علی شناسی پر علی ابن ابی طالب چیئر نہیں بن سکتی؟ کیا دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں علی پر تو ریسرچ کی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کی یونیورسٹیوں میں علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ پہ چیئر نہیں کی جا سکتی؟ ان چیزوں کو ضرورت ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج کی کانفرنس کے منتظمین کو اور اس کے ساتھ یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے مکتوب ہیں جس میں مولا علی کا پیغام ہے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ اس کتاب کی صورت میں چھاپا جائے تاکہ لوگوں کو پڑھنا آسان ہو، سمجھنا آسان ہو اور گھر گھر اس نہج البلاغہ کو اور ان پیغامات امیر المومنین کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ اروٹ پٹان چیزیں سوشل میڈیا پر ڈالنے کی بجائے حضرت مولانا علی علیہ السلام کے مکتوبات میں سے، ان کے کلمات کثار میں سے، ان کے خطبات میں سے چیزیں ڈالی جائیں جو دنیا کو بصیرت اور بصارت عطا کرے کہ دین کس چیز کا نام ہے اور محمد و آل محمد جن کے سید و سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ یہ خط جس میں آپ نے آپ کو انہیں مظلوم کہا، مجھے ایک پاکستان کے ہمارے ریٹائرڈ جنرل نے یہ آگے کہا کہ مجھے اس کا ترجمہ چاہیے اور وہ پڑھ پڑھ کے روتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو خیر جب میں نے اس کا ترجمہ کیا تو واقعاً میں مولا علی علیہ السلام کے اس مکتوب کو ایک نثری مرثیہ سے تعبیر کرتا ہوں کہ مولانا امین علیہ السلام نے لفظ شیعہ سے لے کر اپنے اوپر ہونے والی تمام زیادہ حق تلفیوں کا رتبہ بھی کیا اور حالات حاضرہ کا جواب بھی دیا اور قیامت اور پھر اس میں یہ وصیت فرمائی، شروع میں لکھ دیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ماننے والوں پر لازم ہے کہ میرے اس خط کو ہر روز جمعہ پڑھیں جنہوں نے میرے حق کے خلافت کے دفاع میں کوتاہی کی ہے۔ میری تمام حاضر سے گزارش ہوگی نہج البلاغہ کو عام کیجیے، مولا علیہ السلام کے فرامین کو حکومتی سطح پہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے، درس کی کتابوں میں لانے کی ضرورت ہے اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے نوجوان آگے پی ایچ ڈی کرے نہج البلاغہ پر، اس کے مختلف موضوعات پر تعلیمی اداروں میں اس کو عام کرنا چاہیے تاکہ شاید دنیا علی ابن ابی طالب کو پہچان سکے، مگر نہ دنیا نے پہچانا ہے اور جو حق کے علی کو پہچاننے کا وہ کبھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا ذہین کا کہ انہوں نے اظہار خیال کا موقع ادا کیا۔ باقی رہ گئے اس قومی مسائل اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ کل انشاءاللہ حاضر حسین میں حسینیہ اتحاد امت کانفرنس کا اہتمام ہے جس میں ہم قومی مسائل ڈسکس کریں گے، جس میں آزاداری پر پابندیوں کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں ہم قوم شیعہ کے خلاف ہونے والی مختلف سازشوں کو بے نقاب کریں گے، جس میں مسئولین بھی موجود ہوں گے، ذمہ داران بھی موجود ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کا کانفرنس میں ہم آئندہ کے لیے ملک کو امن و سلامتی کے گہوارہ بنانے کے لیے، غیر ملکی طاقتوں کی سازشوں سے محفوظ کرنے کے لیے، داخلی سازشکاروں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے انشاءاللہ ایک جامع اسلوب الدین قوم کے سامنے، ملک کے سامنے اور پاک افواج کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے پیش کی جائے گی تاکہ وطن عزیز جو ہے ان سازشکاروں کی سازشوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔